الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ فرض علوم کورس ہمارا چل رہا ہے اور آج ہم روزوں سے متعلق جو مسائل ہیں اسے سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب یاد رکھیں کہ ان موضوع میں 5 ابواب ہیں کہ جن کو ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کریں گے۔ جیسے پہلا ہے اس میں روزے کی نیت سے متعلق مسائل، دوسرا ہے روزہ ٹوٹنے کے مسائل، تیسرا ہے قضاء کفارے کے مسائل، چوتھا ہے روزہ نہ رکھنے کے اعذار، اور پانچواں ہے روزے کے مکروہات۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر رمضان کے روزوں کو ہم اخلاص کے ساتھ رکھیں گے اور جس مقصد کے لیے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں ہم اس مقصد کو پہچانیں گے اور تقوی کی دولت پانے کے لیے، گناہوں کو بخشوانے کے لیے، قرب الہی پانے کے لیے روزہ اس انداز میں رکھا جائے کہ اس کی حدود کو پہچانا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب نے منع کیا ان کاموں سے مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، تو ایسا روزہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی ذریعہ بنے گا، تقوی اور پرہیزگاری کی دولت سے بھی انسان مالا مال ہوگا۔ اور اگر کوئی مسلمان اس انداز میں استقامت کے ساتھ پورا ماہ رمضان گزارے گا اور اپنے اعضاء کی حفاظت کرے گا، خاص طور پر زبان اور آنکھ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا، تو انشاءاللہ باقی 11 مہینے بھی اس مبارک عمل کی خوشبو محسوس کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم پہلا باب جو ہم پڑھنے جائیں گے وہ ہے روزے کی نیت سے متعلق مسائل۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ روزے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہے عام لوگوں کا روزہ، یعنی پیٹ کو کھانے پینے اور شرمگاہ کو جماعت سے بچانا۔ دوسرا ہے خواص کا روزہ کہ ان کے علاوہ آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے بھی بچانا۔ اور تیسرا ہے خاص الخاص لوگوں کا روزہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے اپنے آپ کو بالکل جدا کر کے صرف اسی ذات کی طرف متوجہ رہنا۔ روزے کی تعریف پڑھتے ہیں۔ روزے کی تعریف یہ کہ مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو قصداً کھانے پینے اور جماعت سے باز رکھنا، اور عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا یہ شرط ہے۔ یہ بہار شریعت سے تعریف اس کی لی گئی ہے روزے کی۔ تو اب روزے کی تعریف کو دیکھتے ہوئے اب اس میں کچھ مسائل اس تعریف سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ روزہ رکھنے کی کیا نیت ہے، کہ شرط کیا ہے کہ بنیت عبادت ہو، عبادت کی نیت سے روزہ رکھا جائے۔ دوسرا یہ کہ وقت کا داخل ہونا، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کا ٹائم ہے اس کا۔ تیسرا ہے کھانے پینے اور جماعت سے بچنا، اور چوتھا ہے کہ عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ اب یہاں سے جو ہے نیت کے مسائل معلوم ہوتے ہیں ہمیں کہ بنیت عبادت یعنی عبادت کی نیت کے ساتھ، اس کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ روزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عبادت کی نیت کے ساتھ اس پورے وقت میں اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماعت سے باز رکھنا۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ زبان سے کلمات ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں تو زبان سے اگر کچھ نہ بھی کھاؤ تو یہ روزہ ہو جائے گا۔ زبان سے نیت کے کلمات ادا کرنا بہرحال مستحب ہے۔ بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک باقاعدہ عربی کی معروف دعا نہیں پڑھی جائے گی تب تک روزہ شروع نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ اگر سوال ہے کہ آج اگر دعا پڑھنا بھول گئے تو کیا ہمارا روزہ ضائع ہو جائے گا؟ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا۔ اگر عبادت کی نیت سے ہم نے دل میں یہ ارادہ بنا لیا کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے تو پھر ہمارا روزہ ہو جائے گا۔
یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کا باقاعدہ سحری کرنا یہ بھی ایک نیت ہے، ورنہ عام دنوں میں کون صبح صبح جو اٹھتا ہے اور باقاعدہ طور پہ کھاتا ہے پیتا ہے، تو عام طور پہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ ہم اٹھتے ہیں، جو کھاتے ہیں سحری کے لیے اہتمام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ بیسیکلی ہماری نیت ہی ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں سحری جو کر رہی ہوں وہ کس لیے کر رہی ہوں، کہ میں روزے رکھنے کی نیت سے میں سحری کر رہی ہوں، تو پھر یہ جو ہے ہمارا روزہ یہاں سے کنٹینیو ہو جائے گا۔ دوسرا انتہائی مسئلہ، ایک اہم مسئلہ ہے کہ بنیت عبادت کے حوالے سے، کہ اگر کوئی شخص سارا دن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مصروف ہے، وہ اتنا اس کو ٹائم نہیں ملا کہ وہ کچھ کھا پی سکے، تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ تو جواب ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نیت تو نہیں کی نا کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے کی نیت مطلب ارادہ رکھتے ہوئے اس نے بھوکا پیاسا رہے گا تو پھر ہی اس کا روزہ ہوگا نا۔ اب یہاں پہ کیا کیا اس نے، تو بس فاقہ کیا نا، اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، بھول گیا یا کسی مصروفیت کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ کیا ہوگا کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ ہونے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور بغیر نیت کے روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یوں نیت کی کہ اگر مطلب میری کوئی دعوت ہو گئی تو پھر میں روزہ رکھ لوں گا، اور اگر میری کوئی دعوت نہیں ہوئی تو پھر میں روزہ نہیں رکھوں گا، تو سوال یہ کہ اب اس کی جو ہے وہ روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے نیت یہ نہیں کی نا کہ میں عبادت کی نیت سے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو نیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ عبادت کی نیت سے روزہ رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ نیت کے لیے نہیں، پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے، پختہ ارادہ ہی نہیں تھا اس کا، تو پھر اس کا روزہ کیسے ہوا اگرچہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا ہی گزار دے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک شخص تھا، وہ کشمکش میں سارا دن اس نے بھوکا پیاسا گزار دیا کہ ہو گیا روزہ تو رکھ لوں گا، نہیں ہوا تو نہیں رکھوں گا، یعنی رکھا گیا تو ٹھیک ہے، نہیں رکھا گیا تو خیر ہے، توڑ دوں گا، تو اس کشمکش میں اس نے سارا دن گزار دیا، تو ایسے شخص جو ہے اس کا بھی روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا پختہ ارادہ ہی نہیں تھا۔ پختہ ارادہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تو جب نیت ہی نہیں پائی گئی، پختہ ارادہ ہی نہیں پایا گیا، تو اگرچہ سارا دن وہ بھوکا پیاسا اس نے گزار بھی دیا، اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہ لینے سے روزہ نہیں ہوتا، بلکہ بنیت عبادت یعنی روزہ رکھنے کی نیت کے ساتھ بھوکا پیاسا رہے گا تو روزہ ہوگا، اور نیت دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ اگر ارادہ پختہ نہ ہو یا دو نیتیں رکھی ہوں تو ایسی صورت میں اگرچہ بھوکا پیاسا بھی رہے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ پھر پڑھتے ہیں روزے کی اقسام۔ علماء نے روزے کی 5 اقسام بیان کی ہیں: فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی۔ فرض جو ہے، فرض کی آگے سے 2 اقسام ہے: فرض معین اور فرض غیر معین۔ فرض معین وہ روزے ہوتے ہیں کہ جن کا رکھنا فرض ہے اور ان کے لیے باقاعدہ دن بھی معین ہے، جیسے ماہ رمضان کے روزے یہ ہم پر فرض ہیں اور اس کے لیے دن بھی مقرر ہیں۔ اب یہ شوال میں جو ہے وہ رمضان کے روزے نہیں ہوں گے، جو برکتیں ہمیں اس مہینے میں ملیں گی وہ ہمیں اور مہینوں میں روزے رکھ کے نہیں ملیں گے، تو یہ فرض معین ہے۔ دوسرا ہے فرض غیر معین، یہ وہ روزے کہ جن کا رکھنا بھی فرض ہے لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن معین نہیں ہے، جیسے کہ اب رمضان کے وہ روزے جو ہم پر قضا ہو جاتے ہیں، قضائے رمضان کے روزے، تو اب اس کے لیے دن مقرر نہیں ہے، کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، ہم رمضان ختم ہو ہم شوال میں بھی رکھ سکتے ہیں، ہم بعد میں بھی کبھی بھی رکھ سکتے ہیں وہ روزے، لیکن فرض ہیں وہ ہم پہ، جو ہم پہ روزے قضا ہوئے رمضان کے وہ ہم نے ہر حال میں پورے کرنے ہیں۔ پھر قسم کا روزہ یہ بھی فرض غیر معین میں آتا ہے۔ دوسرا ہے واجب روزے، ایسے روزے کہ جو بندہ منت مان کر اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے وہ روزے کہلاتے ہیں واجب روزے۔ واجب روزے وہ ہوتے ہیں کہ جیسے کہ کسی نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں روزہ رکھوں گا، تو یہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، اب اس کو یہ روزے رکھنا پڑیں گے، کام ہو جائے گا اس کا تو پھر اس کو روزہ اس پر رکھنا واجب ہوگا۔ تیسرا ہے نفلی روزے۔ نفلی روزوں جو ہے یہ سنت روزے بھی اس میں شامل ہیں، اس کی مثال ہے جیسے کہ ہر ماہ کی جو قمری ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا،
یہ بھی جو ہے یہ سنت ہے، تو اس لحاظ سے یہ نہیں، یہ نفلی روزہ ہے، ٹھیک ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، عرفات کا روزہ، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اور اس کے ساتھ ایک روزہ ملا لینا یعنی 9ویں کا روزہ، اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 محرم کا روزہ، یہ سارے کے سارے جو اس میں آتے ہیں نفلی روزے میں آتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ عید کے بعد شوال کے 6 روزے، یہ 6 روزے جو ہے وہ اکٹھے بھی رکھے جاتے ہیں اور الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ عید کے فوراً بعد بھی رکھے جا سکتے ہیں اور درمیان میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 6 روزے ہیں شوال کے، یہ کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں، یہ بھی نفلی روزے میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر ہے مکروہ تنزیہی، چوتھی قسم ہے۔ بعض روزے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ ناپسندیدہ رکھتی ہیں، اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن کراہت ضرور ہے، جیسے کہ صوم وصال یعنی روزہ رکھ کر افطار نہ کرے اور دوسرے دن پھر دوبارہ روزہ رکھ لے۔ پھر صوم دہر یعنی ہمیشہ ہی روزہ رکھتا رہے، تو شریعت اس کو ناپسندیدہ کہتی ہے۔ پھر عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی میں آتی ہے۔ شوہر نے اجازت نہیں دی پھر بھی عورت نفلی روزہ رکھ رہی ہے، تو یہ مکروہ تنزیہی میں آ رہی ہے۔ پھر محرم الحرام کا صرف 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہی میں ہے۔ 10ویں تاریخ کا روزہ صرف اکیلے نہیں رکھا جائے گا، جبکہ یا 9ویں کو ساتھ ملا کے یا 11ویں محرم کا روزہ ساتھ ملا کے رکھا جائے گا۔ پھر ہے مکروہ تحریمی۔ اب یاد رکھیں کہ سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا مکروہ تحریمی ہے یعنی گناہ ہے، اور وہ 5 دن یہ ہیں۔ پہلا ہے چھوٹی عید کا دن، ٹھیک ہے، یعنی پہلی شوال کا جو دن ہوتا ہے وہ۔ دوسرا ہے بڑی عید کا دن یعنی 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد کے مسلسل 3 دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کے روزے، یعنی چھوٹی عید والا دن اور بڑی عید کا پہلا دن اور بڑی عید کے آگے 3 دن اور، یعنی بڑی عید کے 4 دن، ان میں روزہ رکھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، مطلب گناہ ہوگا ایسا اگر کوئی شخص جو ہے اس ٹائم میں وہ روزہ رکھے گا۔ پھر پڑھتے ہیں روزے کی نیت کا وقت۔ اب ہم نے پڑھ لیے فرض روزے، واجب روزے، نفلی روزے، اور اس کے علاوہ مکروہ تحریمی اور تنزیہی۔ تو جو پہلے 3 ہیں نا، فرض روزے، واجب روزے، نفلی روزے، ان کی نیت کے متعلق ہم مسئلہ پڑھتے ہیں کہ ان کی نیت کا وقت کب ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی افطار ہونے والی، آپ نے سارا دن بغیر نیت کی گزار لیا، اور اب آپ افطار سے 2 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے آپ کو ہوا کہ اب نیت کر لوں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیت کا وقت ایک معین ہے، مقرر کیا ہوا ہے شریعت نے، اسی وقت میں ہم نے نیت کرنا ہوگی۔ نیت کا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب سے دہوا کبریٰ یعنی دوپہر میں وقت مکروہ شروع ہونے تک ہے۔ اس پورے وقت میں جب نیت کریں گے تو روزہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آج اگر 20واں روزہ ہے تو مجھے 21ویں روزے کی نیت کرنی ہے، تو مجھے اب 20ویں روزے کی افطار کرنے کے ساتھ جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے گا تب سے 21ویں روزے کی نیت کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس وقت سے لے کر، غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن کی صبح دہوا کبریٰ یعنی جو مکروہ وقت ہوتا ہے دوپہر کا، ظہر سے پہلے پہلے، اس سے پہلے پہلے تک میں نے نیت کر لینی ہے۔ جیسے کہ آج کا اگر بالفرض وقت مکروہ جو دہوا کبریٰ کا وقت ہے وہ ہے 11:25، تو 11:25 صبح کے 11:25 سے پہلے پہلے مجھے نیت کرنا ہوگی روزے کی۔ تو گویا یہ بات واضح ہوگی کہ یہ جو 3 طرح کی روزے، فرض روزے، واجب روزے، نفلی روزے، ان کا یہ ہے کہ ان کا نیت کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور ساری رات نیت کا وقت رہتا ہے۔ اسی طرح اگلے دن دوپہر میں وقت مکروہ کے شروع ہونے سے پہلے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے۔ دوسرا باب ہم پڑھتے ہیں نیت کے متعلق ہم نے پڑھ لیا، اب ہم پڑھیں گے روزہ ٹوٹنے کے مسائل، کہ کب روزہ ٹوٹتا ہے، کب نہیں ٹوٹتا۔ اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات کیے جاتے ہیں، تو آج ہم ان کے متعلق سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ بھول اور غلطی کے متعلق، کہ سب سے پہلے یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے بھول کر کھا لیا، پی لیا یا جمع کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روزے دار نے بھول کر کھایا یا پیا وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا، لہٰذا بھول کر شریعت مطہرہ نے معاف رکھے، اور اگر جان بوجھ کر ایسا معاملہ کرے گا تو پھر وہ جو ہے اس کا روزہ
ٹوٹ جائے گا. لہٰذا بھول کر کھا لیا پی لیا، بھول ہی گئے کہ روزہ تھا. عموماً شروع کے دنوں میں اکثر ہمارے ساتھ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ روزہ ہے ہمارا، تو بھول کر کھا پی لیتے ہیں. تو پھر ایسا روزہ جو ہے وہ کنٹینیو کرے، اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب ایک اہم مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر ہم روزہ ٹوٹنے کے اسباب پر غور کریں تو 3 بنیادی اصول ہمارے سامنے آئیں گے. اگر 3 اصولوں کو ہم اچھی طرح سے یاد رکھیں گے نا کہ یہ 3 اصول ہیں، تو پھر ہمیں اس کے ٹوٹنے کے مسائل سمجھ میں آ جائیں گے، کب ٹوٹتا اور کب نہیں ٹوٹتا. تو وہ 3 اصول کیا ہے؟ پہلا یہ کہ جسم کے سوراخوں میں سے کسی چیز کا داخل بدن ہو جانا، یعنی کہ جسم کے جو بھی سوراخ ہیں، جیسے کہ منہ ہے، ناک ہے، آنکھ ہے، عورت کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ ہے اور مرد کی پچھلی شرمگاہ ہے، تو اس کے اندر سے کسی بھی چیز کا داخل بدن ہو جانا، اس سے روزہ جو ہے ہمارا ٹوٹ جائے گا. دوسرا یہ کہ خود پر غسل لازم کرنے والا کوئی فعل کرنا، کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے غسل ہم پر واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، تو وہ پھر جو ہے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور تیسرا ہے کہ الٹی آنا، یعنی اور اس کے متعلق بھی کچھ شرائط ہیں، وہ بھی ہم آگے سیکھیں گے. تو پہلے یہ 3 بنیادی اصول جو ہے وہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جسم کے سوراخوں میں سے کسی چیز کا داخل ہو جانا، دوسرا یہ کہ خود پر غسل واجب کرنے والا کوئی فعل کر لینا، اور تیسرا قے کا آنا. اب اسی سے ریلیٹڈ کچھ مسئلے سنتے ہیں کہ جیسے آنسو نکلنا، تو آنسو جو ہے وہ اگر آنکھ سے نکلا تو یہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ داخل بدن تو نہیں ہوا نا، بدن کے اندر داخل نہیں ہوا، یہ تو بدن کے اندر سے نکلا ہے، باہر نکلا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسرا ہے پسینہ آنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، بال کاٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، ناخن کاٹنے سے بھی نہیں ٹوٹتا، کریم یا کوئی میک اپ لگانے سے بھی نہیں ٹوٹتا. ہاں اب یہ وکس سے متعلق جیسے مسائل پوچھے جاتے ہیں کہ ناک بند ہے جی، اب اسٹیم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، کہ ناک پہ جی وکس لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ناک کے نتنوں کے اندر وکس لگائی ہے، تو چونکہ یہ قسم کی کیمیکل ہوتا ہے اور اس کیمیکل کی اجزاء آپ کو اندر جاتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں، لہٰذا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. آپ جب وکس لگائے تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کے گلے میں بھی اس کی ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اجزاء آپ کے اندر جا رہے ہیں. تو جب کوئی چیز داخل بدن ہو گئی تو پھر کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ مہندی لگانے سے یا عطر یا پھول وغیرہ خوشبو سونگھنے سے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر ایک مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص منہ میں اپنا تھوک جمع کرے اور پھر اس کو اندر جو ہے وہ انڈیل دے اپنے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم کے سوراخوں میں سے کوئی چیز باہر سے داخل بدن نہیں ہوئی، بلکہ اپنے اندر ہی تھی نا، منہ کے اندر ہی تھوک تھی، وہی اندر چلی گئی، تو اس سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ یہ اپنا ہی تھوک اپنے اندر جمع کر کے لے گیا، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کسی نے باہر تھوکا، پھر مطلب اس طرح کو کوئی کیا، پھر دوبارہ تھوک کو اندر لے کے گیا، باہر سے کوئی چیز اندر گئی، تو پھر جو ہے وہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر ایک اہم مسئلہ ہے خون نکلنے سے متعلق، کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کا ہاتھ کٹا، سر پر چوٹ لگی یا بدن کے یا کسی حصے پر زخم لگنے کی وجہ سے خون نکلا، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ کسی مقام سے نکلے اور کتنی ہی مقدار میں نکلے. وجہ بالکل واضح ہے کہ اس میں نہ تو کوئی چیز جسم کے سوراخوں میں داخل بدن ہوئی ہے، نہ ہی اس سے کوئی غسل واجب ہوا ہے، تو اس وجہ سے نہ ہی قے کا یہ مسئلہ ہے، لہٰذا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ بعض لوگوں کو خونی بواسیر کی بیماری ہوتی ہے، لہٰذا اگر حالت روزے میں خون نکلا تو اس سے ان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر منہ سے اگر خون نکلا اور باہر تھوک دیا، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹا، لہٰذا اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر منہ سے خون نکلا اور یہ اس نے اندر لے گیا اپنے خون، تو اب اس میں جو ہے وہ اس کا روزہ یہاں پہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خون اس نے اندر نگل لیا. پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کسی نے حالت روزہ میں بلڈ ٹیسٹ کروایا یا شوگر ٹیسٹ کی، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو جواب یہ کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ بلڈ ٹیسٹ میں جسم کے جو سوراخوں کے ذریعے کوئی چیز داخل بدن نہیں ہوتی، بلکہ جسم سے خون نکالا جاتا ہے، وینز میں سے نکالا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا.
پھر اسی طرح اگر روزے کی حالت میں کسی نے اپنا بلڈ دیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوئی بلکہ جسم خون جو ہے وہ جسم سے نکالا گیا ہے۔ اسی طرح کسی نے حجامہ کروایا کہ جو علاج کا ایک طریقہ ہے، سنت طریقہ، تو اس سے بھی جو ہے وہ جس میں جسم کے مختلف حصوں سے خون نکالا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پھر کسی نے روزے کی حالت میں کوئی گناہ کیا، مثلا غیبت کی، جھوٹ بولا، گانے بجانے، فلمیں وغیرہ دیکھتا رہا، ڈرامے دیکھتا رہا، مطلب ٹائم ویسٹ کیا، اپنا گالی گلوچ کی، بے پردگی والا معاملہ رہا، تو پھر کیا ہوگا کہ کیا اسے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ کام جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والے کام ہے، لیکن روزہ ٹوٹنے کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ روزہ بہرحال پھر بھی ان کاموں سے ٹوٹے گا نہیں، ہاں اس کے ثواب میں کمی ضرور آئے گی، اس روزے کی نورانیت پہ کمی ضرور آئے گی۔ پھر ایک سوال ہے کہ اگر آنکھوں میں سرما ڈالا یا کاجل لگایا تو اس سے کیا روزہ ٹوٹے گا؟ تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ سرمے کا اثر زبان پر ہی ظاہر کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اس کی اجازت موجود ہے، لہٰذا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور یہی حکم کاجل کا بھی ہے، اگرچہ بعض علماء کاجل سے روزہ ٹوٹنے کا حکم بھی دیتے ہیں، لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ آپ کاجل نہیں لگائیں، ہاں لیکن سرما جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ شریعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ اکثر یہ آئی ڈراپس وغیرہ کے حوالے سے بھی سوال کیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے مسئلہ سمجھ لیں کہ فقہاء نے اس کے متعلق یہی فرمایا ہے کہ چونکہ جدید سائنسی جو ترقی ہوئی ہے اس سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ آنکھ اور معدے کے درمیان ایک روٹ موجود ہے، ایک باقاعدہ راستہ موجود ہے آنکھ اور معدے کے درمیان، لہٰذا آپ جب آنکھ میں کوئی ڈراپس وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بھی نوٹس بھی کیا جائے کہ باقاعدہ آپ کو حلق میں بھی اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ اب حلق میں ذائقہ محسوس یعنی حلق میں اترتا ہوا آپ کو کچھ محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ باقاعدہ اس کے درمیان میں ایک روٹ موجود ہے، ایک راستہ موجود ہے، تو لہٰذا اس چیز سے بھی اجتناب کیا جائے، اسے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ حلق سے کوئی چیز نیچے اتر گئی، آپ کو محسوس ہوئی اور نیچے اترتی ہوئی گئی تو پھر وہ آپ کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا، لہٰذا اس چیز سے ایوائڈ کیجیے، اجتناب کیجیے۔ پھر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ یا منجن کرنے سے روزہ ٹوٹتا یا نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ٹوتھ پیسٹ یا منجن کرنے میں اس کے ذرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر حلق تک نہیں پہنچیں گے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی سمپل اگر آپ جو ہے وہ برش اپنے دانتوں میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ کچھ نہیں لگا ہوا اور آپ کو کچھ بھی نہیں محسوس ہو رہا، صرف برش سے صاف کر رہے ہیں تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو پیسٹ لگایا اور پیسٹ کا باقاعدہ آپ کو ذائقہ محسوس ہوتا ہے منہ میں، اور آپ کو یہ غالب گمان ہے کہ وہ آپ کے حلق سے کچھ نہ کچھ اس کے ذرات اندر چلے جائیں، تو اسی لیے احتیاط اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں پیسٹ نہیں کیا جائے، کیونکہ جتنی بھی احتیاط کریں گے کچھ نہ کچھ اس کے ذرات آپ کے حلق سے نیچے اتر جائیں گے۔ اسی طرح مسواک کے حوالے سے بھی ہے کہ مسواک کے باریک ریشے اگر حلق تک پہنچ گئے تو پھر جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ریشے حلق تک نہیں پہنچیں گے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس میں بھی احتیاط کریں نا کہ مطلب روزے کی حالت میں جو وہ مسواک استعمال احتیاط کے ساتھ کریں، اس کا استعمال جو ہے وہ بلا کراہت جائز ضرور ہے، چاہے آپ عصر سے پہلے کریں یا عصر کے بعد کریں، ہاں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے حلق سے اس کے ذرات اندر نہ چلے جائیں۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھانے کی کوئی چیز اکثر دانتوں میں رہ جاتی ہے اور وہ چیز کہ اگر وہ چیز جو ہے وہ چنے کے برابر یا زیادہ تھی تو اس کو اندر لے جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس سے کم تھی اور اس کو اندر لے گیا تو یہ معاف ہے۔ اسی طرح اگر وہ چیز چنے سے کم تھی لیکن اس کو منہ سے نکال کر دوبارہ منہ میں ڈال کر اندر لے گیا تو اس صورت میں پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض عورتیں جو ہے وہ کپڑے سینے کے وقت دھاگا منہ میں ڈال لیتی ہیں، بعض دھاگوں کا رنگ کچا ہوتا ہے، لہٰذا اگر ایسا دھاگا ہوا اور بار بار منہ میں رکھنے کی وجہ سے زبان یا تھوک میں اس کا رنگ آ جائے اور اب وہی رنگ تھوک کے ذریعے جو اندر لے گیا تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔
پھر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے لپسٹک لگائی تو فقط اس کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس کو ہونٹوں پر زبان پھیرنے کی عادت ہے اور اب اگر بار بار زبان پھیرنے سے لپسٹک کا اثر منہ میں ظاہر ہو، وہ لپسٹک ایسی ہے کہ مطلب میٹ نہیں ہے، وہ اتر رہی ہے بار بار، اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے آپ کی زبان میں، تو اس کو اور پھر وہ حلق کے ذریعے اندر جا رہا ہے، تب روزہ پھر اس کا ٹوٹ جائے گا، تو اسی لیے اس میں بھی احتیاط کی جائے۔ اسی طرح کا کوئی مریض ہے، دمے کا مریض ہے، اس نے دمے میں استعمال کیا جانے والا اسپرے یعنی انہیلر استعمال کیا، تو چونکہ اسپرے میں لیکوڈ کے ذرات حلق تک پہنچ جاتے ہیں، لہٰذا اس سے بھی انہیلر کے استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر آنکھوں میں لینز لگانے کے حوالے سے سوال ہے کہ اگر لینز لگانے کے لیے باقاعدہ ڈراپس کا استعمال بھی کیا جاتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ آنکھوں میں ڈراپس ڈالے گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر لینز لگانے کے لیے کسی ڈراپس کی ضرورت نہیں ہے، ڈرائی لینز ہے، تو پھر اس میں لینز لگانے کی اجازت موجود ہے۔ دیکھا جائے گا کہ ڈرائی لینز ہیں یا پھر وہ ڈراپس کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں۔ پھر بعض اوقات مختلف امراض کے لیے بھاپ لینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے حالت روزہ میں بھاپ لی تو اب ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر بھاپ کو ناک یا منہ کے ذریعے جسم میں داخل کیا گیا، لہٰذا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض اوقات ایک اور سوال ہے کہ بعض اوقات مریض کو آکسیجن لگوانا پڑتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا آکسیجن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء نے اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا، لہٰذا حالت روزہ میں اس سے بھی اجتناب کیا جائے، لیکن اگر مریض ایمرجنسی صورتحال سے دوچار ہے، جان بچانے کے لیے لگوانا ہے اور بعد میں اس روزے کی پھر وہ قضا ادا کر لیں۔ پھر ایک مسئلہ جو ہے انجیکشن لگوانے کے حوالے سے ہے یا خون کی بوتل لگانے کے حوالے سے ہے، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ جائز ہے، بعض نے کہا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جہاں پہ علماء کا بھی اختلاف آ جائے تو ہمارے لیے یہی کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ روزہ افطار کرنے کے بعد لگوا لیں، لیکن اگر کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو گئی ہے، انجیکشن لگوانا پڑا تو پھر تو لگوا لیا جائے، اور بعد میں جو احتیاطاً ایک روزہ قضا بھی کر لیا جائے۔ جہاں پہ اختلاف موجود ہوتا ہے پھر وہاں پہ ہمیں یہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ اس چیز سے اوائڈ ہی کیا جائے، اور افطار کے بعد آپ لگوا لیں۔ پھر دوسرا جو ہم نے پڑھا تھا کہ اپنے کسی فعل سے اپنے اوپر غسل کا لازم کر لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس سے مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر غسل فرض کرنے میں خود باقاعدہ کوئی فعل نہیں کیا اس نے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ سوتے ہوئے میں احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، تو اس ٹائم اس کے لیے پھر ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر کسی نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں کوئی فحش خیال جمایا یا اس خیال جمانے کی وجہ سے اس پر غسل جو ہے وہ واجب ہو گیا، انزال ہو گیا، اب چونکہ اس میں باقاعدہ کوئی فعل نہیں پایا گیا لہٰذا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، فعل کا ہونا لازمی ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک اور مثال ہے کہ کسی نے کوئی فحش منظر دیکھا اور اس دیکھنے سے ہی اس کو جو ہے وہ انزال ہو گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہاں بھی باقاعدہ کوئی فعل نہیں پایا گیا۔ لہٰذا اگر خود پر غسل فرض کرنے والا کوئی عمل خود کیا تو اس سے روزہ فاسد ہوگا، جیسے اگر کوئی اپنے ہاتھ سے خود پر غسل فرض کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر مرد نے عورت کے ساتھ جماع کیا تو فقط دخول سے ہی دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ قے سے متعلق ہے، وامٹنگ سے متعلق ہے۔ تو روزہ ٹوٹنے کا تیسرا اصول قے کے ذریعے روزہ ٹوٹنا۔ اب یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ قے کے ذریعے روزہ ٹوٹنے کی 3 شرائط ہیں، اگر یہ تینوں شرائط اکٹھی پائی جائیں گی تو قے کے ذریعے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائے گی تو پھر قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کتنی بھی قے کیوں نہ۔ 3 شرائط کیا ہیں؟ یہ تینوں اکٹھی پائے جانا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ جب قے آئے تو اس وقت میں اپنا روزے دار ہونا اس روزے دار کو یاد ہو، اس کو یاد ہو کہ میں روزے دار ہوں، مطلب بھولا نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اپنے عمل سے قے کی ہو، یعنی جان بوجھ کر قے کرنے والا کوئی عمل کیا ہو، خود بخود قے نہ آئی ہو، مطلب اپنے کوئی ایسا مطلب جس طرح ہوتا ہے نا کہ انگلی ڈال کے کسی طریقے سے مطلب قے خود کی ہو اپنے عمل سے، تو پھر جان بوجھ کر اس نے کی ہو تو پھر یہ بھی دوسری شرط ہے۔ اس کی تیسری شرط ہے کہ قے جو ہے وہ منہ بھر ہونی چاہیے،
منہ بھر کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلیف روکا نہ جا سکے، یعنی اتنی زیادہ ہو کہ اسے روکنا مشکل ہو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہلکی سی تھوڑی سی کہہ ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو وہ منہ بھر کہہ نہیں کہلاتی، کہ جو دوبارہ سے نگل بھی لی جاتی ہے، کہ اتنی زیادہ کہہ نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 3 شرائط پائے جانا ضروری ہے، یہ تینوں ہوں گی تو پھر روزہ ٹوٹے گا، ادروائز نہیں ٹوٹے گا۔ کہ ایک تو روزے دار کو روزے دار ہونا یاد ہو اپنا، دوسرا یہ کہ اپنے عمل سے اس نے کیا ہو، جان بوجھ کر کہہ لایا ہو، اور تیسرا یہ کہ کہہ جو ہے وہ منہ بھر ہو۔ یہ 3 شرائط ہوں گی تو پھر کہہ کے ذریعے روزہ ٹوٹے گا، اور اگر یہ 3 شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہیں پائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔